اسلام کی جتنی سزائیں ہیں وہ وہاں رکھی گئی ہیں جہاں انسانی حقوق ہیں۔ اللہ کے حق پہ دنیا میں سزائیں نہیں رکھی گئیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ مشرک کے اوپر کوئی یہ نہیں کہ جس نے شرک کر لیا اس کی ہاتھ کاٹ دو، گردن کاٹ دو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر، نظام کے اندر دنیا کے لوگوں کی عزت اور مال کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے اوپر سزائیں رکھی گئی ہیں۔ چوری کر دی، ہاتھ کاٹ دو، جی کسی کے اوپر الزام لگایا ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، قتل کر دیا قصاص، قتل کے بدلے میں قتل ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ دنیا کے نظام کو سیدھا رکھنے کے لیے جتنی بھی اسلام کے اندر حدود ہیں یہ اگر نافذ کر دی جائیں تو پوری دنیا کے اندر قتل ختم ہو جائیں، چوریاں ختم ہو جائیں، زنا اور برائیاں ختم ہو جائیں اگر اسلام کی سزاؤں کو نافذ کر دیا جائے۔ حدیث کے اندر ربع دینار کے الفاظ موجود ہیں۔ دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، اور وہ جو دینار ہے اس کا چوتھا حصہ، غالباً 4 گرام کچھ اوپر کا ایک جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، اور اگر اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ چوری کر دیا جائے کہ اتنا جو ہے ہو گیا تو اب اس کے اوپر سزا ہے۔ یہ اس کے ہاتھ جو ہے نا، اگر کوئی ظلمن کاٹ دیتا ہے نا تو ایک انگلی کی قیمت 10 اونٹ ہے۔ ایک انگلی کی قیمت، 10 انگلیوں کی قیمت فل دیت ہے۔ 100 اونٹ ہیں ایک 10 انگلیوں کے بدلے اگر کسی نے ظلمن کاٹی، لیکن اسی ہاتھ سے اگر وہ چوری کر لیتا ہے۔ پرانا سے پرانا جو دینار ملا ہے عبد الملک ابن مروان کے دور کا، وہ آج بھی یورپ کے عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے۔ اس دینار کا جو وزن ہے وہ 4.25 گرام سونا ہے۔ اس میں سے ربع دینار، گویا کہ 1 گرام اور کچھ اوپر اس کے برابر کی چوری کر لی تو ہاتھ کاٹنے کی اسلام میں سزا ہے۔ جس ہاتھ کی قیمت جو ہے وہ 50 اونٹ ہیں، ایک ہاتھ کی قیمت، یہ ہے انسان کی وقت۔ اگر انسان قیمتی بنتا ہے تو کتنی بڑی اس کی قیمت ہے، اور اگر انسان اپنے آپ کو انسانیت سے گرا دیتا ہے تو انسان کی اس ایک ہاتھ جس کی اتنی بڑی دیت ہے ظلمن کاٹے جانے کی، اس کی ویلیو ایک $60-70 جو ہے اس سے بھی اس کی قیمت گر جاتی ہے، اور اس ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے جب چوری کرتا ہے۔ ایک دفعہ پرانا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ریاض سے سعودیہ چلتے ہوئے ایک بہت بڑی شاہراہ تھی جس کے اندر اوپر جو ہے وہ بہت بڑا موٹروے چلتا ہے ریاض سے لے کے مکہ تک۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ راستے میں درمیان کچھ بدوؤں نے گاڑیوں کو روک کے لوٹ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ پولیس والوں نے تقریباً 1 مہینے کے اندر ان لوٹنے والوں کو پکڑ لیا، اور اس روڈ کی اس جگہ پہ آ کے ایک بہت بڑا پورے روڈ کے اوپر سائن بورڈ لگایا، اور سائن بورڈ کے اوپر لکھ دیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو ذرا عبرت حاصل کرو۔ اور اس کے نیچے غالباً وہ 9 بندے تھے یا 10 بندے تھے، ایک سائڈ پہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا، ایک سائڈ پہ ان کا پاؤں کاٹ دیا، اور ان کو سولی پر کے وہاں لٹکا دیا۔ 1 مہینے سے زیادہ ان کی لاشیں وہاں روڈ پہ لٹکی رہی تھیں۔ اس کے بعد آج تک اس روڈ کے اوپر کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ میں ڈاکہ ڈال لوں یا چوری کر لوں۔ تو یہ جو سزائیں ہوتی ہیں یہ چند لوگوں کو، ایک بندے کو سزا دے کے ہزارہاں لوگوں کی جانیں اور مال کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اسلام کی سزائیں کوئی ظالمانہ سزائیں نہیں ہیں، یہ انسانی حقوق پہ کہتے ہیں نا، انسانی حق، انسانی حقوق، سب سے بڑی اگر انسانی حقوق کی حفاظت کی ہے تو اسلام نے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ ایک عورت نے چوری کر لی، وہ قبیلے کی معزز عورت تھی، عزت والی تھی۔ لوگوں نے کہا اس کا ہاتھ کٹ گیا تو قبیلے کی تو ناک کٹ جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جانا ہے۔ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے۔ زید بن حارثہ کو کہا یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے ہیں، یہ جا کے سفارش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دیت لے لی جائے، اس پہ جو ہے وہ ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا لوگو لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ اللہ کا حکم ہے جسے پورا کرنا ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔
اللہ کے احکامات میں پھر کوئی لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے آرڈر ہیں، یہ اللہ کے حکم ہیں۔ جو حکومتیں ان چیزوں کو نافذ کرتی ہیں، جو حکومتیں ان حدود کو نافذ کرتی ہیں، وہاں جو امن اطمینان ہوتا ہے وہ دوسری جگہوں پہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حکومتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے گناہوں سے بچائے۔